ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم ناظم منطقہ اور میری انتہائی عزیز اور محترم ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو ہماری اس نشست کے بارے میں چند جملے عرض کرتا ہوں. ہماری اس اجتماع سے اور اس نشست سے بابرکت نشست اور کوئی نہیں ہو سکتی، جس نشست کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے فہم حاصل کرنے کے لیے ارادہ اور عزم ہو اور اس کے لیے لوگ جمع ہو. اس سے بابرکت مجلس بھی کوئی نہیں ہو سکتی اور اس سے بابرکت خزانہ بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا. قرآن و حدیث حقیقت میں ایک ہی چیز ہے. قرآن اصل ہے اور حدیث اس کی تشریح ہے. کتاب و سنت دونوں ایک نظریے اور ایک فکر کا نام ہے. جس نے یہ خزانہ جمع کیا اس نے دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر خزانہ جمع کیا، اور جو اس خزانے سے محروم رہا وہ دنیا اور آخرت دونوں کے خزانوں سے محروم رہا. جس کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا گویا دنیا جہان کے تمام خزانے اس کی جھولی میں آ کر گر گئے. جس نے اپنے دامن کو اس خزانے سے بھر لیا اس نے حقیقی خزانہ پا لیا. اس لیے ہم آج اس خزانے کو سمجھنے کے لیے اور اس کو
پانے اور حاصل کرنے کے طریقے اور اس کی اہمیت اور اس کا وزن اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے، تاکہ یہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق کہ ہم اس مجلس کے اندر جہاں 250 مومن مسلمان دین اور اسلامی تحریک کے لوگ بیٹھے ہو، اس میں کچھ لوگوں کی سمجھ اوپر ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی سمجھ نیچے ہوتی ہے، کچھ کی متوسط ہوتی ہے، اور کبھی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لیکچرر ہوتا ہے یا جو مدرس ہے یا جو مربی ہے ان کا لیول برابر ہے۔ اس کو ہم اس طرح رکھے کہ جن لوگوں کو علم حدیث اور فن حدیث کے بالکل بنیادی علم بھی نہیں ہے آج تک، ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر، سمجھنے والے لوگ تو پہلے سے سمجھتے ہیں، اور ان کی تذکیر ہو جائے گی، آپس میں ایک دوسرے کو تذکیر ہو جائے گی۔ اور یہاں سعودی عرب کے ماحول میں اور یہاں کے مصروفیات میں اور یہاں کے جو گوناگوں اور دن رات کا ایک شغف ہے جو علم سے اور علم قرآن و سنت سے اور پوری سلسلے سے آدمی کو تھوڑا بیگانہ کر دیتا ہے، تو ہماری اس مجلس کے کچھ شرکاء کے لیے ذرا دوبارہ تذکیر اور دوبارہ اپنے اس اصل کی طرف آنے کی طرف ایک توجہ بھی ہو جائے گی۔ ہم اگر آج کے اس موضوع کا، آپ سب کو معلوم ہے فہم حدیث کا موضوع ہے، اب ذرا غور سے متوجہ ہو جائے۔ مجھے پاکستان سے بلایا گیا اور میرے میزبان بھی جس نے مجھے بلایا تھا تو وہ موجود ہے، آصف صاحب، اور مجھے ایک موضوع دیا تھا جو آپ کے سامنے اس کا اعلان ہوا ہے، لیکن جیسے میں نے آغاز کیا تو موضوع یہ آ گیا۔ اب دیکھ رہے ہیں کیا موضوع ہے؟ مثالی ناظم، اور اس پر پوری تیاری میں نے کی ہے، اور مجھے یہی بتایا گیا تھا، اسٹیج سے اعلان ہوا، باقاعدہ مدرس نے آ کر یہی کہا۔ اب ہمارے محسن غوری صاحب جو پہلے پروگرام میں وہ اس وقت ناظم تھے، تو اس وقت ان کی جو کیفیت بنی تھی وہ تو آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ نہیں تھے اس میں۔ ابھی آصف احمد خان صاحب کو اگر وہ واقعہ کسی نے سنایا نہیں تو شاید ان کو بھی حیرت ہو چکی ہوگی۔ یہ اب کیا کریں گے؟ جس نے مجھے بتایا تھا فہم حدیث کا موضوع، میں کہتا ہوں فہم حدیث نہیں تھا، وہ مثالی ناظم تھا۔ سعودی عرب کا ناظم ہوتا ہے نا، آپ کا منطقے کا ناظم بھی ہے، تو یہ موضوع کیا اچھا نہیں ہے؟ یہ جو موضوع دیا گیا ہے یہ موضوع اچھا نہیں ہے۔ مثالی ناظم کا بتایا جائے، ناظم سے آپ کی شکایات بھی ہوں گی کافی ساری، بھئی اچھے ناظم کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، حدیث کو ہم سمجھ لیں گے، لیکن مثالی ناظم کے بارے میں تاکہ ہم اپنے ناظم کو پہچان لیں، ذمہ داریوں کو معلوم کر لیں کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ یہ موضوع اچھا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ برا موضوع ہے؟ نہیں، اچھا موضوع ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میں نے تو اسی پر آپ کو آج لیکچر دینا ہے، اور شروع کرتا ہوں، یہی میں نے تیاری کی ہے، یہی مجھے بتایا گیا ہے، میں یہ کہوں، پھر کیا ہوگا؟ کچھ کہنا ہے ناظم صاحب نے؟ دل ٹوٹ گیا نا؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے، اگرچہ آپ نے دل سے جو بات کہی ہے کہ وہاں کے دل ٹوٹ جائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ آپ اس کو مانیں گے، اس بات کو؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ تو میں نے آپ سے واضح طور پہ کہا تھا کہ پروگرام فہم حدیث پہ ہوگا، اور اگر آپ مثال ناظم پہ رکھیں گے تو میں صرف احتجاج نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میں احترام کو ایک سائڈ میں رکھ کے آپ کو پروگرام بھی نہ کرنے دوں۔ یار وہ پہلے والے ناظم اچھے تھے، وہ ناظم اچھے تھے، انہیں ایسا نہیں کہا تھا، لیکن وہ کھڑے ہو گئے تھے، یہ تو نہیں کہتا، لیکن رنگ میں کافی تغیر آ گیا تھا، اور وہ یہاں میرے ساتھ بیٹھے تو کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ
کہہ نہیں رہے تھے لیکن نے کہا نہیں کرنے دوں گا. یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں غصہ ہے اور کیوں نہیں کرنے دے رہا؟ اور احترام کہتے ہیں آپ کا احترام بھی میں ایک طرف کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ صاف بولے نا. اس پروگرام میں بھی کسی نے صاف بات کہی تھی. یہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ جی نہیں، توقعات کا فرق تو خیر یہاں نہیں ہے. جی یہ کیوں غصہ ہے؟ جی جھوٹ بولا گیا ہے ان پر. شاباش. آپ پہلے پروگرام والے تو نہیں ہیں؟ جی پہلے پروگرام میں تھے؟ نہیں تھے. آپ آ جائے، نام لے لیں. جی جلدی آ جائے. جی بالکل. جس نے جھوٹ کہا وہ آ جائے، نام لے لے. کیا جھوٹ کہا یا نہیں کہا؟ جی یہ انہوں نے جھوٹ کہہ کر صحیح جواب دیا ہے. ماشاءاللہ، یہ آپ کا انعام ہے. اصل میں یہ یہاں بات اب دوسری ہے، لیکن آپ نے حدیث کو پڑھنا ہے تو حدیث میں کیا ہے؟ حق بات کو حق کہنا ہے، جھوٹی بات کو جھوٹی کہنا ہے، اور اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. حق کہنے میں، حق بات کہنے میں اور حق بیان کرنے میں اور حق اور سچا کام کرنے میں کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو. اس نے کہا نا جھوٹ باندھا آپ نے اس پر. یہ تو بات ہو گئی. اب آپ دیکھیں یہ جھوٹ باندھا گیا ہے ایک ہمارے ناظم صاحب پر. حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب غور سے بھی اس حدیث کو دیکھیں. یہ ہمارا چونکہ آغاز ہے اس لیے اب آپ غور سے دیکھیں. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذبا علی لیس کذب علی غیری. بے شک جھوٹ مجھ پر، یعنی مجھ پر جھوٹ باندھنا، جھوٹ بولنا، لیس کذب علی غیری، یہ میرے سوا دوسرے لوگوں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. جتنا یہ غصہ ہو گئے ہے یا تھوڑا بہت ان کو میرے انداز سے بھی اندازہ ہوا ہے کہ بات ایسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مجھ پر اگر جھوٹ باندھا جا رہا ہے تو. اور یہ میں ویسے ایک سوال کے انداز میں کہ آپ میں سے کوئی بھی ہو، آپ کسی چھوٹے بچے پر بھی جھوٹ باندھے، اپنے گھر میں چھوٹے بچے پر، جو اتنا سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے، آپ کا بچہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں نا، آپ کا چھوٹا بچہ آپ ہی کا بچہ ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی جھوٹی بات کہہ دی اس کے تیور بدل جاتے ہیں. حتیٰ کہ بچے اتنے سمجھدار ہوتے کہ اپنے اسکول کی استاد نے بھی اگر کوئی بات ایسی بنائی تو آ کر گھر میں بتائے گا یہ استاد نے جھوٹ بولا تھا. بے شک وہاں ڈر کے مارے وہ کچھ نہ کہے، لیکن وہ برداشت نہیں کرتا کہ مجھ پر کوئی جھوٹ باندھ دے. تو فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنا، میرے بارے میں جھوٹ بولنا، یہ دوسرے لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. فرمایا سن لے، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جس نے قصداً وعمداً مجھ پر جھوٹ باندھا تو ابھی سے دوزخ کے اندر اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے. گویا آپ پر جھوٹ بولنا دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنانے کے مترادف ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کہنے سے پہلے، حدیث سنانے سے پہلے حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور سوشل میڈیا کے بارے میں بڑا محتاط رویہ اختیار کرے. آج کل جو سوشل میڈیا میں پہ چیزیں چل رہی ہے، اور بس لوگ ایک ٹک دے کر
پوری دنیا کو سنا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی سوشل میڈیا پر حدیثیں پہنچ رہی ہے جن کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس علماء نہیں ہے۔ یورپ میں، فرانس میں اور برطانیہ میں اور امریکہ میں اور ایسی جگہوں میں کہ وہاں لوگوں کے پاس یہ ایک ذریعہ ہے، سوشل میڈیا سے جو چیز آتی ہے انہوں نے کچھ چیزوں کو، کچھ پیجز کو لائک کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس سے کچھ اچھی چیزیں آتی ہے۔ جو شخص لگا ہوتا ہے روزانہ کوئی حدیث اپلوڈ کرتا ہے، پوسٹ کرتا ہے، تو لوگوں نے اس کو معلوم کہ یہ یہاں سے کچھ چیزیں آتی ہے۔ اس لیے ہماری امت بڑی قابل رحم ہے۔ یورپ میں اور اس پوری جو مغربی دنیا ہے، یورپین کنٹریز جتنی ہے، ان کے اندر ہماری حالت تو اس میں بیچ بیچ میں تذکرے آتے رہیں گے کہ ہماری حالت تو آج ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارا اپنا گم کیا ہوا سرمایہ ہمارے دشمنوں نے پا لیا اور پھر پالش کر کے ہمیں بیچ رہے ہیں اب، اور ہم کہتے یہ تو انگریزوں کا ہے، یہ تو ہم نہیں لیتے۔ ہمارے ہاں آج کل پشاور میں یونیورسٹی میں جہاں میں خود ہوں تو وہاں علماء ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کے طالب علم سارے علماء ہوتے ہیں، وہاں ایک بحث چلی، اور بحث یہ چلی کہ یہ جتنا اصولی تحقیق ہے، ریسرچ میتھڈالوجی ہے جس پہ ہم حوالہ دیتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں، مثلا میں نے کوئی بات کہی فقہ میں تو میں نے اس سورس کا حوالہ دینا ہوتا ہے جس سورس سے یہ بات آئی ہے، یعنی اپنی جو موجودہ کتابیں ہیں اس سے آپ ریفرنس نہیں دے سکتے، بلکہ آپ نے اس سورس کی طرف، اس مصدر کی طرف جانا ہوگا کہ سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی تھی، امام ابو حنیفہ نے جو اپنے نگرانی میں مرتب کیا تھا، امام محمد نے جو کتابیں مرتب کی تھی، وہاں وہ بات کیا تھی۔ تو اس کا میتھڈالوجی ہے باقاعدہ۔ تو آج کل دنیا میں شکاگو منہج تحقیق ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کا منہج تحقیق ہے، اے پی اے کہتے ہیں منہج تحقیق، 3-4 یہ منہج تحقیق ہے۔ اب ان تمام کو دیکھتے ہیں انگریزوں کی طرف سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا اس سے تو ہم اس ریفرنس کو ہم اس طریقے سے نہیں لکھیں گے۔ تو آپ کے پاس کیا ہے؟ جو آپ کا منہج تحقیق ہے، تو علماء دیوبند نے ایک سلسلہ اختیار کیا تھا، لیکن وہ اس ریسرچ میتھڈالوجی پر پورا اترتا نہیں ہے، اور ہماری بورڈز جو مدارس کے ہیں ان میں کوئی ایسا ریسرچ میتھڈالوجی انہوں نے متعارف ہی نہیں کرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحقیق کا کام ہی آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر امتحان دیتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو ریسرچ کے حوالے سے جب بات چلی تو پروفیسر صاحبان بھی اس میں اپنی تحقیقی وہ میتھڈالوجی بیان کرتے کرتے تک جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی اس کو مانتے نہیں، انگریزوں کی طرف سے آیا ہے۔ پتہ چلا کہ ذرا اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ وہ پورا ایک مجلس میں نے تو باقاعدہ بتایا، میں نے کہا اس کی تحقیق پہلے کرے، انگریزوں کے پاس یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ انگریزوں کے پاس، شکاگو کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے پاس کہاں سے آیا؟ ذرا پہلے یہ دیکھ لے۔ تو یورپین جو تحقیقی سسٹم ہے اس میں ان کا امام ہے وہ فرانسس بیکن، اسی کے حوالے دیتے ہیں، اور آپ جب ریسرچ میتھڈالوجی کی طرف جاتے ہیں تو اس کا نام آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء نے باقاعدہ، ہم نے پھر ریسرچ کی، دیکھا کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے اندلس کے مدرسے میں پڑھا تھا، اور اندلس سے اس نے منہج تحقیق سیکھی تھی، لیکن اندلس سے ہم سے سیکھ کر واپس ہمیں بتا رہا یہ ہمارا طریقہ ہے۔ کیوں؟ ہم نے گم کر دیا تھا، ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے پاس بھی تحقیقی نظام تھا۔ حالانکہ اندلس میں جب مسلمان ریسرچ کر رہے تھے، مسلمان تحقیقی مقالات لکھ رہے تھے، مسلمان سائنسی تحقیقات کر رہے تھے، مسلمان جب ایجادات کر رہے تھے، اور دن رات جب تعلیمی سسٹم چل رہا تھا، یورپ اندھیروں میں پڑا ہوا تھا، ان کو کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، ان کو اپنے جسم صاف کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، اور یہ اندلس میں آ کر پڑھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ اندلس کی ڈگری جب برطانیہ میں جاتی تھی، وہ شخص بڑا یعنی اونچے سر کے ساتھ پھرتا تھا کہ میں اندلس سے ڈگری لے کر آیا ہوں۔
میں نے تاریخ میں وہ یہ ایک خط پڑھا ہے جو برطانیہ کی وزیر تعلیم نے اندلس کے وزیر تعلیم کو اس زمانے میں لکھا تھا. اس نے لکھا تھا ہم اپنے طالب علم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں واپس، لیکن ہماری ضرورت اس سے پوری نہیں ہو پاتی، اس لیے ہم چند اچھے طالب علم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ پورا نظام تعلیم ان کو سمجھا دیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ کر یہاں مدارس کھولے، آپ کے جو اندلس کا وہ ہے طرز تدریس یا تعلیم، جو نظام تعلیم تھا. اور انہوں نے اس درخواست کو قبول کیا تھا. اور آج ہم محتاج ہے کہ ہمارے پاس وہ ریسرچ میتھڈالوجی بھی ان کی طرف سے آ رہی ہے. یعنی صلیبی جنگوں کے بعد اور اندلس کے سقوط کے بعد ہم اتنے مایوس ہو گئے کہ ہم نے اپنا پورا ورثہ چھوڑ دیا، اور ہمارا پورا ورثہ مخطوطے جو لکھے ہوئے تھے ہاتھ کے، وہ سارے کے سارے انہوں نے جمع کر کے وہاں یورپ میں پہنچا دیے. انہوں نے تحقیقات شروع کی، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی تحقیقی چیز سامنے آ گئی ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑے افسوس کے ساتھ وہاں یورپ میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہا تھا، انہوں نے لکھا تھا وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، دیکھی ان کو جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. وہ سب کچھ یورپ میں پڑا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس ہمارا پورا علمی ورثہ نہیں ہے. اس لیے ہم علم حدیث سے بھی ایسے پیچھے رہ گئے کہ ہمارے مدارس کے اندر بھی، ہمارے ساتھی بیٹے ہیں مدارس کے اندر بھی، اصول تحقیق، علم حدیث اور یہ کرا کوٹا معلوم کرنا، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو گئی. بس حدیث کی کتابیں پڑھے اور فارغ ہو کے چلے جائے. اس لیے ہم آج جو ہمارا موضوع ہے، ہم حدیث کو سمجھ لیں اور ابتدائی چیزوں کو سمجھ لیں. اور یہ جو ہمارے آج کا موضوع ہے، ابھی شاید آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارا موضوع فہم حدیث کا ہے. اور اس میں ہم نے کوشش کرنی ہوگی کہ جو کچھ ہم آج سامنے رکھے، ان سب کچھ کو ہم یاد کر لیں. یعنی جو چیزیں میں نے یہاں اس میں رکھی ہے بالکل ابتدائی بنیادی چیزیں ہیں، جس سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے. یعنی حدیث کے حوالے سے خواہ وہ حدیث کی تعریف ہو یا بعد میں جتنی باتیں ہو، تو جو مشکل باتیں ہیں، مشکل موضوعات ہیں، ان کا میں نے صرف ایک اشارہ دیا ہے. باقی جو سب سے نیچے رہ کر کے اس سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے، وہ چیزیں ہیں، اور وہ ہم نے سیکھنی ہے اور یاد کرنی ہے. اب دیکھیں فہم حدیث کا جو یہ پروگرام ہے، اس میں سب سے پہلے ہم حدیث کے تعارف پر آتے ہیں، حدیث کے لغوی معنی. اب دیکھیں حدیث ویسی بھی بات کو لغت میں اس میں دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. لغت میں یہ ہے کہ اصل میں یہ چیز وضع کی گئی تھی، یہ لفظ وضع کیا گیا تھا کس معنی کے لیے، بعد میں ایک چیز کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے. یعنی میں آپ کو مثال دوں کہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے حمل. تو حمل ایک بوجھ کو، ایک بار کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ بعد میں ہماری زبانوں میں مقرر ہو گیا کس مقصد کے لیے، یعنی کس چیز کے لیے یہ بالکل نام ہو گیا. یہ بتا سکتا ہے کوئی؟ پریگننسی کے لیے، کہ کسی عورت کا جب حمل ہو جاتا ہے، اس کے لیے مشہور ہو گیا، اس کا نام ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں یہ اصطلاحی نام ہو گیا، اور پھر لغت سے بات نکل کر اصطلاحی کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے. اب دیکھیے حدیث کے اپنے لغوی معنی کیا ہے؟ بات، کوئی بھی بات ہو حدیث ہے. اور اسی طرح صرف حدیث نہیں، کوئی نئی بات آ جاتی ہے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. کوئی نئی چیز، کوئی اہم تاریخی واقعہ، قصہ پارینہ، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اب دیکھیے اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی گفتگو اور سب سے اچھی بات وہ اللہ کی بات ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی بات ہے. تو کتاب اللہ کی تمام باتوں کو
حدیث کہا گیا ہے، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح جیسے آیت قرآنی ہے فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ یہ گزشتہ قوم، تباہ شدہ اقوام کے بارے میں ہے، اور انہیں بالکل تتر بتر کر دیا۔ تو حدیث کسے کہتے ہیں؟ پرانی عبرت آموز کہانیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ایک افسانہ بنا کر رکھ دیا کہ لوگ بعد میں ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے فلان حدیث عہد بالاسلام، کوئی نیا نیا مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے حدیث عہد بالاسلام، یہ نیا نیا مسلمان ہو گیا، ابھی اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ قرآن کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن نے جو چیلنج دیا ہے کہ اگر یہ لوگ اس کو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، سورہ الطور کی آیت ہے، اس کی طرح ایک بات لے کر آئے۔ تو قرآن کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصطلاحی تعریف کے پاس کہ اصطلاح میں حدیث اب یہ نہیں ہو سکتا، جب اصطلاحی معنی متعین ہو جاتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے فلان نے حدیث بتائی ہے۔ وہ اس لیے کہ حدیث اب خاص ہو گیا ہے ایک خاص معنی کے ساتھ۔ ہمارے ایک عرب تھے، وہاں افغانستان میں آئے تھے اس زمانے میں، انہوں نے پھر کتاب لکھی تھی تو مجاہدین کی کہانیاں اور واقعات لکھے تھے۔ تو اس نے اپنی کتاب میں پھر یہ لکھا کہ حدثنی فلان، حدثنی احمد خان، اور حدثنی محمد گل کاکا، اور حدثنی فلان، حدثنی، اس طرح انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعات لکھے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ، یہ میتھڈالوجی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کہ حدیث حدثنی یہ جو الفاظ ہے یہ خاص ہے ایک معنی کے ساتھ جس کو آپ کسی اور معنی میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اب حدیث خاص ہو گیا ہے کس کے لیے؟ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو حدیث۔ جی کیا ہے؟ اور ہے کیا؟ ہونا تو حدیث چاہیے، ماشاء اللہ۔ تو یہ جن لوگوں نے پہلے سے سمجھ لیا کہ یہ حدیث ہے، یعنی یہاں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، عربی کے قواعد کا علم میں نے یہ اس لیے لکھا تھا کہ عرب لوگ جانتے ہیں تو فوراً پکڑ لیں گے۔ پہلی کلاس میں مشکل پکڑا گیا تھا، ابھی اس میں ذرا جلدی ہوا کہ یہ حدیثن ہے لیکن لکھا حدیثن ہے۔ عربی گرامر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے اس میں آپ کا زیادہ کوئی مواخذہ میں نہیں کرتا، نہ زیادہ امتحان لیتا ہوں۔ صرف یہ کہ پڑھا جائے اور لکھا جائے، دونوں کو دیکھا جائے کہ ٹھیک کون سا ہے۔ یہاں حدیث کی عمومی تعریف کیا ہوئی جس کو یاد کرنا ہے ہم نے؟ پہلی بات اور دوسری بات دونوں کو یاد کرنا ہے۔ تعریف کیا ہوئی؟ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو حدیث، وہ ساری چیزیں جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ حدیث کہلائے گی۔ اب آپ دیکھیں اس کے اصطلاحی معنی وہ لکھا ہوا ہے۔ اب کیا ہوا؟ نسبت کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے کیا، اور تیسرا آپ کے سامنے کوئی کام ہوا، یا آپ کے سامنے ہوا یا آپ کے زمانے میں ہوا، کسی نے آپ کو بتایا سنایا کہ یہ اس طرح پلان نے کیا ہے، اس طرح ہوا ہے، اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ کیا ہے؟ اسے حدیث کے یہ نسبت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو کیا ہوا؟ تعریف کیا ہوئی؟ بتائیے، سارے کہے بتائیے تعریف کیا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے اعمال، اعمال یا افعال دونوں، اور آپ کی تقریر۔ تقریر سے مراد یہ تقریر نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، تقریر سے مراد کیا ہے؟ ہم اردو میں ہم کہتے ہیں
اس نے قرار دیا، اس کو ٹھیک قرار دیا، اس کو غلط قرار دیا، تو آپ کا قرار دینا، اس کو عربی میں تقریر کہتے ہیں، یعنی اس کو مقرر کرنا، اس کو صحیح کہنا۔ یہاں ایک تعریف سامنے آ گئی لغوی، ٹھیک ہے نا جی، لغوی تعریف آ گئی، پھر اس کے بعد اصطلاحی مختصر تعریف آ گئی، پھر اس کی تشریح آ گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ دیکھیں ایک سیکنڈ، چلیے یہ رہے۔ اب آپ میں سے کوئی یہ پورے کا پورا سنا دے۔ 3 باتیں آ گئی ہے نا، زیادت نہیں، لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، اس کی تھوڑی سی تشریح نے، اس کی وضاحت۔ جی ہاں، کوئی ہاتھ اٹھا کے، جی ہاں آپ۔ اس سے پہلے کوئی اور جملہ بھی ہے، حدیث کی مختصر تعریف کی گئی ہے۔ صحیح ہے، آگے پھر تقریر سے مراد کیا ہے؟ آ جائے آپ کے نام لے لیں، ماشاءاللہ بہت اچھا، یعنی پورے کا پورا یاد ہے۔ آپ بتائیے، اور نوجوانوں میں مجھے ذرا بتا دیں کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ مبارک، ماشاءاللہ۔ جی جوان ہو یا نوجوان ہو، لیکن کوئی جوان ہونا چاہیے، یعنی چھوٹے عمر کے لوگوں میں سے۔ اب یہ تو بڑے عمر میں آ گیا نا۔ ایک مجھے سنا دے، یہ 3 باتیں سنا دے۔ آپ نوجوان ہیں یا جوان ہیں؟ اچھا، ذرا چھوٹے عمر میں، شاید آپ مجھے چھوٹے لگتے ہیں یا ساتھ قریب، یہ بھی جن کو یاد ہے سب ہاتھ اٹھائے، میں ان میں سے ایک کو کہوں گا کہ وہ آ جائے۔ ہاں جی ہاں، اب لگتا ہے وہ جوان، بس یہی جوان بیچ میں ہے۔ آ جائے، آپ سنا دیں۔ نہیں، پھر لغت کی پیروی۔ ہاں، جس کو سب یاد ہے پورا۔ اب پتہ نہیں، کچھ لوگ جوان بنے ہیں، کچھ پہلے سے جوان ہیں، تو اس میں ہاں چلے آپ بتا دیں۔ ہاں، اور اس کی جو اصطلاحی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ بات گفتگو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل کے طور پر یا قول کے طور پر یا قرار یعنی اقرار کے طور پر کیا ہو، اس کو اقرار تقریر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی چیز کو صحیح قرار دینا۔ صحیح قرار دینا۔ آ جائیے، نام لے لے۔ میرا خیال تو یہ بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ضرور کہے گا کہ مبارک ہو کہ میں سناتا ہوں، تو ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی باری آنے والی ہے، یاد رکھیں۔ مجھے ابھی اس میں ایک نکتہ پوشیدہ ہے، ایک نکتہ اس تعریف میں، اور وہ اگر کسی نے سنایا تو واقعی انعام کا قابل ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر حدیث ہے، وہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، نکیر نہیں کیا، تو وہ سنت کے اس میں آتا ہے اور حدیث ہے۔ وہ اس میں کوئی ایک نکتہ ہے جس کو کسی نے اگر پکڑا ہے اور یا اس میں کوئی نکال سکا ہے اس سے، وہ بتائیے مجھے۔ اس میں کوئی ایک پورا مضمون چھپا ہوا ہے۔ جی ہاں، آپ یہ بتائیں، پہلے پروگرام میں تو نہیں تھے آپ تھے؟ پہلے پروگرام میں آپ تھے؟ جی ہاں، نہیں پھر اپنا بتائے۔ ہاں جی، جرمانہ ہونا چاہیے کہ یہ سوالات کے لیے جو میں سوالات کرتا ہوں
تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر جب میں کہوں گا کہ سوال تو وہ سوال پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو چونکہ پہلے سے معلوم ہو گیا ہے، جو نئے آئے ہیں تو حق ان لوگوں کا زیادہ ہے۔ جی ہاں، ایک نکتہ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ جی ہاں، آپ بتائیے۔ اس میں یہ ہے کہ چونکہ دین ہے نا، جو وہ معاملات کا بھی نام ہے، تو معاملات کوئی بھی جو ایک انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کا رد نہیں کیا کہ یہ غلط ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر کیا جائے تو اس پر میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب بیٹھ جائے۔ جی ہاں، اب وہ جواب ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ جواب نہیں ہے جو نکتہ ہے۔ جی ہاں، نبی کی یہ شان ہے کہ اس کے سامنے جب بھی غلط کام ہوتا ہے تو وہ اس سے روکتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے روکتے ہیں، منع اس کرتے ہیں۔ شاباش۔ اس میں آپ پہلے پروگرام میں تو نہیں تھے نا؟ ہاں، یہ بڑا ٹھیک جواب آ گیا ہے۔ ہاں نہیں، حکمت نہیں، یہ جواب بالکل درست ہے کہ پیغمبر کی تقریر اس لیے حدیث ہے کہ پیغمبر کبھی کسی غلط کام پر خاموش نہیں رہ سکتے، اور پھر اس میں دیکھیے کہ پیغمبر کی امتیوں کو ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ نے کبھی کسی غلط کام پر، غلط بات پر خاموش نہیں رہنا، یہ پیغمبر کا طریقہ تھا۔ اس لیے جب پیغمبر خاموش ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو پیغمبر نے فوراً نکیر کرنی تھی، یہ شان پیغمبری ہے۔ آ جائیے، آپ کے نام لے لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ حدیث کی تعریف ہوئی ہے، لغوی تعریف، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، اور اس کی پوری جتنی تشریح آپ کو سمجھ آنی چاہیے تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے لا علی التعین کسی شخص سے سوال کرنا ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے، وہ آپ نے بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ یہ ایک کلاس ہے، یہ اس کا ایک خشک سا موضوع ہے حدیث کے۔ اس طرح کا علم حدیث کا طالب علموں کے لیے خشک موضوع ہوتا ہے، تو عام لوگوں کے لیے تو واقعی خشک ترین موضوع ہے، لیکن اس کو ہم تھوڑا سا دلچسپ بنانے کی کوشش کریں گے اور آپ یاد بھی کریں گے۔ میرے خیال میں یہ طالب علم ہو یا آپ میں سے سب سے کم تعلیم والا ہو، اس میں کوئی مشکل تو نہیں تھی نا، تعریف سیکھنا اور اپنے اردو زبان میں سیکھنا۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ جی اب قول سے مراد کیا ہے؟ اس کی مثال جیسے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سنا کس نے؟ سنا کس نے؟ ماشاءاللہ، آپ ویسے انعام تو دینا چاہیے، بہرحال آپ آ جائیں، انعام لے لیں۔ جی نہیں، پیچھے والا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ سنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے کہا صحابہ نے، تو سوال آیا ہوگا نا کہ کسی اور صحابی نے بھی تو سنا ہوگا، لیکن احادیث میں یہ حدیث صرف اور صرف صحابہ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس نے پورے میں نے اس کے ساتھ بنایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور میں نے ان سے سنا، آپ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، اور یہ حدیث انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اسی طرح فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، وہ دو خریدنے بیچنے والے اس وقت تک ان کو بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ الگ نہیں ہوئے، مجلس ختم نہیں ہوئی۔ اب یہ آپ نے فرمایا ہے، یہ آپ نے یعنی خرید و فروخت کے تمام دفعات میں اور اصول میں ایک قاعدہ باقاعدہ دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ قولی حدیث سے مراد کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ اب آپ دیکھیں فعل رسول، یہ مثال اس لیے ضروری تھی کہ تاکہ بات پوری سمجھ آ جائے۔ دیکھیے فعل رسول سے کیا مراد ہے؟ سنت میں افعال رسول بھی داخل ہے، اور وہ کیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اور مقتدا بنا کر آپ کی اتباع کا حکم دیا ہے. جیسے ارشاد خداوندی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. کوئی ہے جو اس آیت کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ سنا دے علماء کے علاوہ؟ جی اس آیت کا، آیت قرآنی ہے، اس کا صحیح ترجمہ سنا دے. جی پشت میں بول سکتے ہیں. فرمائی دیجیے اے لوگو انی رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، الیکم آپ کو جمیعا الذی الیکم جمیعا آپ سب کے لیے الذی لہ ملک السماوات، وہ ذات ہے جس نے مالک ہے سماوات آسمان کے والارض اور زمین کے. لا الہ الا ہوا، نہیں یہ دوسرا الہ الا ہوا یہی ہے. یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتے ہیں اور یمیت اور موت بھی دیتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ، آپ ایمان لائے اللہ پر ورسولہ اور پیغمبر پر. النبی الامی الذی، وہ نبی جو امی ہے ان میں سے. یؤمن باللہ، جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر وکلماتہ، اور ان کے کلمات اقوال پر. واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور آپ تابعداری کریں لعلکم تہتدون، اس لیے کہ آپ ہدایت پائیں. یہ آپ کی پشتو تھی. انہوں نے کہا میں پشتو میں سناتا ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے سنائے. آ جائے انعام لے لے. کوئی بات نہیں، اردو تو پشتو کے برابر ہے. پہلے تو ڈر لگ رہا تھا تاکہ اردو میں نہ پڑھ سکتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب دیکھیے یہاں اس آیت میں جو ترجمہ سنایا گیا ہے، یعنی اتباع کرو، پیغمبر کا اتباع کرو. اتباع کرنا کسے ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ جو کام آپ کرے آپ اسی کام کو کرے، جو طریقہ آپ نے اختیار فرمایا اسی کو آپ اختیار کرے. جیسے کبھی کبھار لوگ فرق کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ جب کبھی آسانیاں ڈھونڈتے ہیں اپنے لیے، ہم آج کل آسان پرست ہو گئے ہیں، آسانی ڈھونڈتے ہیں اپنے لیے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو عادت تھی اور یہ عبادت تھی. لیکن یہاں دیکھیں پیغمبر کے اتباع کا حکم ہے اور پیغمبر کو نمونہ بنایا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو کیا ہے؟ پیغمبر کی عادت بھی ہمارے لیے عبادت ہے. آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عادت مبارکہ کو اختیار کرتے، بے شک بعض چیزیں ایسی ہے آپ اختیار نہ کریں تو آپ کو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اختیار کریں تو آپ کو بہت بڑا اجر ملتا ہے. ایک شخص اپنے سر میں تیل لگاتا ہے اور اسی وجہ سے لگاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگایا کرتے تھے. آنکھوں میں سرما لگاتا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے. کدو شوق سے کھاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. تو اس سے بڑا اجر ملے گا. اور اگر کوئی کدو نہ کھائے، ویسی اپنی طبیعت کی وجہ سے کہ کدو پسند نہیں ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جس نے رسول کے اتباع میں یہ کام بھی کر لیا تو بڑا اجر حاصل کیا، اس نے بڑا اجر پایا. اللہ کے رسول کی محبت والی چیزوں سے محبت کرنا اور آپ نے جن چیزوں سے نفرت فرمائی ان سے نفرت کرنا. بعض چیزیں ایسی بھی تھی اللہ کے رسول نے فرمایا میں اسے حرام نہیں قرار دیتا لیکن میں خود نہیں کھاتا. یہ جو گوہ ہوتا ہے نا، ضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے انکار کیا کھانے سے، لیکن فرمایا میں اسے حرام نہیں کرتا لیکن میں نہیں کھاتا. اب جو اس وجہ سے نہیں کھائے گا، یہ مختصر ایک واقعہ بیچ میں سناتا ہوں اور بہت ضروری ہے. مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد وہ تفصیلی واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان کون ٹھہرے تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. ابو ایوب انصاری کا گھر ایسا تھا کہ ایک کمرہ نیچے تھا، ایک کمرہ اوپر تھا. بالا خانہ اچھا سمجھا جاتا تھا، اچھی جگہ ہوتی تھی. اس نے پیشکش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انکار فرمایا اور نیچے رہے. تو
اوپر ہوتے تھے. ابو ایوب انصاری اوپر چلے گئے اپنی بیوی سمیت. رات کو ان کو نیند نہیں آئی. اور پھر وہ پورا تفصیلی واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتایا. ہم نے میاں بیوی دونوں نے اس بات پر غور کیا کہ ہم اوپر اور اللہ کے رسول نیچے، اس لیے ہم ایک کونے میں بیٹھے تھے اور پاؤں بھی اس طرف نہیں پھیلائے جہاں آپ تشریف فرماتے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مسئلہ پورا سمجھ لیا کہ مسئلہ کیا ہے، تو اوپر تشریف لے گئے اور ابو ایوب انصاری اور بیوی نیچے رہے. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، غربت تھی. انصار کی خواتین جو کچھ اپنے گھر میں اپنے لیے بنایا کرتی تھی، اس میں سے کوئی برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی روایت بعد میں فرمایا کہ ہم غربت تھی، ایک چاند دیکھتے تھے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا. ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی جس پر کوئی ایسی چیز پک جائے جسے کوئی جگر والا انسان کھا سکے. اور فرماتی اللہ انصار کی خواتین پر رحم فرمائے، وہ جب گھر میں کچھ بناتی تھی، پکاتی تھی، تو اس میں سے ہمارے لیے کچھ بھیجا کرتی تھی اور اسی پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا. برتن آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھا لیتے تھے. پھر باقی کچھ بچا کر ابو ایوب انصاری اور اس کی بیوی کے لیے بیچتے تھے، وہ کھاتے تھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ انگلیوں کو دیکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی کیسے رکھی ہے، دوسری کیسے رکھی، تیسری کیسے رکھی، لقمہ کہاں سے کیسے لیا، انہی انگلیوں پہ اپنی انگلیاں رکھتے تھے اور لقمہ بنا کر کھایا کرتے تھے. ایک دن ایک برتن آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں نہیں تھی. ہم نے پورا برتن بیچ دیا تھا. برتن سمیت ابو ایوب انصاری واپس پہنچ گئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس سے کھایا نہیں ہے. فرمایا نہیں آپ کھائے، میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ اس میں لہسن ہے، اور جس میں لہسن ہوتا ہے اس میں چونکہ منہ سے بدبو آتی ہے، جو کچا لہسن ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھایا کرتے تھے، اس لیے میں نے اس کو نہیں کہا. لیکن آپ لوگ کھا لیں. کھانا چاہیے تھا، ناجائز تو نہیں تھا. لیکن ابو ایوب انصاری نے کیا فرمایا، اسی برتن کو وہاں سے اٹھایا اور فرمایا فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جس چیز کو آپ نے ناپسند فرمایا میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں. یہ ہوتی ہے وہ بات کہ آپ کی عادات مبارکہ، آپ کے اقوال و اعمال تو ہے، لیکن آپ کی عادات مبارکہ مومن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تلاش میں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل وہ مجھے ملے، کوئی عادت مبارکہ مجھے معلوم ہو، اور اسی کو میں لباس کو ڈھونڈتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے قریب قریب کون سا لباس ہوگا؟ آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کے جسم مبارک کا پورا حلیہ کیسے تھا. مومن اس تلاش میں ہوتا ہے. اس میں نہیں ہوتا کہ وہ ذرا فقہی توجیحات اور اقوال اور پتہ نہیں کیا کیا اور دلائل، یہ نہیں. وہ کسی نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا، ہماری قرآن کلاس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار لوگ سوالات ایسے کرتے ہیں کہ کسی کو سمجھانا ہوتا ہے یا کسی کو بے عزت کرنا ہوتا ہے. بھئی ذرا مولانا صاحب وضاحت کر دیں گے تو فلان جن کی داڑیاں ایسی ہے تو وہ ذرا ہمارے سامنے شرمندہ ہو جائے گی یا کیا. اس طرح ایک سوال آیا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا میں علمی باتیں عام لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، میں سادہ سی باتیں کہتا ہوں جس میں سب لوگ جس پہ سمجھ آئے. میں نے کہا یہ بات جو داڑھی رکھنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. میں نے کہا آپ نے خود داڑھی رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی؟ کہتے ہیں ہاں رکھی تھی. میں نے اسی طرح رکھو، بات ختم ہو جاتی ہے. وہ شمائل نبوی میں سب کچھ موجود ہے. آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کے سر مبارک کے بال کیسے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک موجود ہے شمائل نبوی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو اس طرح کس انگلی سے اشارہ فرماتے تھے، جب ناراض ہوتے تھے تو پھر کس طرح اشارہ فرماتے تھے. آپ کو جب کسی بات پر غصہ آتا تھا تو ازواج مطہرات سمجھا کرتی تھی کہ اب آپ کو غصہ آیا ہے اس بات پر،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے پتہ چلتا ہے کہ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے فرماتے ہیں یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے. یہ پورے کا پورا آپ کا لہجہ، آپ کا انداز سب کچھ کتابوں میں موجود ہے، اسی کو دیکھو اور فالو کرو، بس یہ آپ کا طریقہ، اس میں سوالات کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ قیامت کے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ہماری ملاقات ہو تو کیسے ہونا چاہیے تھا. ہمارے ایک ساتھی تھے، میں ابوظہبی میں تھا، جب وہ داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، کافی عرصے سے، بہت ذمہ دار اور بہت سمجھدار اور سنجیدہ ساتھی ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے. وہ ایک دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ عمرے پر بار بار آیا کرتے تھے، پہلے بھی وہ توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی. ایک مرتبہ واپس آئے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت، بڑے ہم سب خوش ہو گئے، کیسے ہوا، کس طرح آپ نے فیصلہ کر لیا؟ پہلے دلائل بھی دیتے تھے، اس طرح نہیں، یہ وہ سارے کافی سارے. انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا میں مکہ میں تھا، عمرہ ادا کیا، اور اس کے بعد میں مدینہ جانے لگا، بچے ساتھ تھے. مدینہ منورہ کے راستے میں ہم بیچ میں پہنچے اور اچانک میرے دماغ کے اندر کوئی بات ایسی کٹکی جیسے کسی نے اوپر سے کوئی انجیکشن لگایا، اور میں نے کہا، اپنا نام لے کر میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، کس منہ سے ادھر جا رہے ہو؟ اور کہتے بات بدل گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. یعنی اس منہ سے کیسے میں ادھر جاؤں؟ تو وہ کہتے مجھے معلوم ہو گیا، بس فوراً وہ جو انجیکٹ ہو جاتی ہے کوئی بات. اللہ کرے آج کی ہمارے بہت ساری باتیں انجیکٹ ہو سکے اور دل و دماغ کے اندر اتر سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ بھی ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے. تو یہ آپ کے افعال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک عمدہ نمونہ موجود تھا. اس لیے یہاں یہ جو بات بتائی گئی کہ علماء اصول بتاتے ہیں کہ سنت قولیہ کے ساتھ سنت فعلیہ بھی حدیث ہے. یہ ذرا اس کے دلائل سامنے آ گئے. تقریر رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر سکوت فرمایا تو یہ اس کے صحیح ہونے پر دلیل ہوگی، اور یہ اس بات پر دلالت کرے گی کہ بیان کے موقع پر سکوت حقیقتاً بیان ہی ہے. ابن عربی کے پورے قاعدے کا ترجمہ کیا ہے؟ وَالسُّكُوتُ فِي مَعْرَضِ الْبَيَانِ بَيَانٌ، کہ بیان کے وقت میں خاموشی اختیار کرنا وہ خاموشی نہیں ہوتی، وہ بیان ہوتا ہے. جیسے اس نے کہہ دیا، ہمارے ہاں ایک موقع ایسا ہوتا ہے جس میں خاموشی بیان ہوتا ہے، وہ کیا موقع ہوتا ہے جی؟ سب میرے خیال میں سب کو معلوم ہے نا، نکاح کے وقت کہتے ہیں اگر خاتون نے، کوئی لڑکی نے، بچی نے، باپ نے اس کو بتایا اور اس نے خاموشی اختیار کی تو یہ رضا ہے، بس رشتہ ہو سکتا ہے. جی ہاں، اس کی صورت علامہ شوکانی رحمہ اللہ کے ایک حوالہ میں نے دیا ہے جس میں پوری تفصیل موجود ہے. وہ فرماتے ہیں وَصُورَتُهُ أَن يَسْكُتَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن انکار قول قیل بین یدیہ. وہ کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی بات کے انکار سے سکوت اختیار فرمائے، نکیر کرنے، روکنے، منع کرنے سے سکوت اختیار فرمائے جو آپ کے سامنے ہوا، او فی عصرہ، یا آپ کے زمانے میں ہوا، وعلم بہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا، کسی نے بتایا، او یسکت عن انکار فعل، یا اس کام کے انکار سے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، فعل بین یدیہ، جو آپ کے سامنے کیا گیا. دیکھیں یہاں میں نے کہا جامع عبارت ہے، آپ کے سامنے کچھ کہا گیا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. یہاں اگر آپ دیکھیں تو پہلی تعریف سے ایک تشریح میں دوسری بات ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کہہ دی اور آپ کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا
اور یا آپ کے زمانے میں وہ فی عصرہ وعلم بہ، اور آپ کو معلوم ہو گیا وہ، فإن ذلك يدل على الجواز، یہ ساری چیزیں یعنی آپ کی بات، آپ کے سامنے بات کہی گئی یا آپ کے زمانے میں کہی گئی، یا آپ کے سامنے کام کیا گیا یا آپ کے زمانے میں کیا گیا، ان چاروں صورتوں میں آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ بھی جواز کی دلیل ہے، تو یہ حدیث ہے۔ جی اب دیکھیں 3 چیزوں کی تشریح سامنے آ گئی۔ اب میں خود سوال کروں گا، آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ جی بیٹا آپ بتا سکتے ہیں حدیث کی لغوی تشریح، اصطلاحی معنی اور تشریح تفصیل؟ حدیث کا معنی بات کرنا، کڑے ہو جائے تاکہ لوگ دیکھ لیں نا آپ کو۔ حدیث کا معنی بات کرنا، گفتگو کرنا، اس کا اصطلاحی معنی کسی کو یعنی بات کرنے کی، حدیث کا مطلب یہ ہے۔ یاد کر کے آخر میں نے ایک بار پھر آپ سے پوچھنا ہے، ایک دفعہ انعام لے لیا نا آپ نے؟ جی پیچھے جو ساتھی بیٹے ہیں جو دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے بتا دیں۔ پوری تفصیل سے کون بتائے گا؟ آپ بیٹے، یعنی اس کی وہ جو تشریح ساری ہو گئی، مکمل ہو گئی ابھی تک، اس کی پوری وہ کیا مختصر کون سنائے گا؟ جی بیٹا آپ سنا سکتے ہیں جو کڑے ہیں؟ جی اس کے لغوی معنی کسی بات، گفتگو کے کوئی نئی بات، کوئی نئی چیز یا کوئی قصہ کہانی، ہاں جی لغوی معنی کے طور پہ۔ اصطلاحی معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی ان کے سامنے کوئی بھی چیز ہوئی ہو یا ان کو اس کی خبر دی گئی ہو اور اس پہ انہوں نے خاموشی اختیار کی ہو۔ شاباش، جزاک اللہ، آپ تو انعام لے لیں ماشاءاللہ، ایک چمکدار قسم کا انعام آپ کو اس میں آ گیا ہے۔ اب مجھے سب یہ بتائیے کہ کن کن کو یہ تعریف یاد ہو گئی؟ آپ ہاتھ اٹھائے جتنے ہیں، یعنی گویا اکثریت کو یاد ہو گئی ہے۔ یہ باقی ساتھی بھی آخر تک کوشش کرے، میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک آپ کو یہ سب کچھ یاد نہ ہو۔ اب ہم دیکھیے، اب اس میں آگے چلتے ہیں۔ یہاں ایک مثال یہ آ رہی تھی، یہ الگ ایک موضوع ہے۔ مثلا غزوہ بنی قریظہ میں یہ جو ہم نے مثالیں دی ہے، باقی کی آخری تقریر کی مثال آ رہی ہے۔ غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر جب صحابہ کرام نے عصر کی نماز کے سلسلے میں اجتہاد کیا تھا، یہ غزوہ بنی قریظہ کی مختصر تشریح ہے کہ جب غزوہ احزاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے اپنا زرہ اتار دیا کہ جنگ ختم ہو گئی، فوراً جبریل پہنچے اور کہنے لگے کہ کیا آپ نے اسلحہ اتار دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہتے نہیں، فرشتوں نے تو ابھی اسلحہ نہیں اتارا، آپ نے کیوں اتار دیا؟ فرمایا کیا حکم ہے؟ فرمایا بنی قریظہ کی طرف جانے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک حکم کے طور پر کہا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، یا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر پڑھے۔ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ لوگ فوراً نکلے، لیکن نکلتے راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز عصر کا۔ صحابہ کی 3 جماعتیں آئی ہیں، بعض روایت میں 2 جماعتیں ہیں، بعض میں 3 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جو فقہا کی جماعت تھی صحابہ میں، انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا جلدی نکلنے کا اور جلدی وہاں پہنچنے کا۔ نماز عصر کی تاکید اس لیے فرمائی تھی، اب نماز عصر کا وقت ان کے راستے میں ہو گیا تو نماز پڑھ لی جائے، اور انہوں نے نماز پڑھ لی۔ دوسری جماعت نے کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی مانا جائے اور رکا بھی نہ جائے اور نماز بھی وقت پر پڑھ جائے تو چلتے چلتے نماز پڑھ لے. اور ایک اور جماعت جنہوں نے حدیث کے ظاہر کو لیا، وہ جو اہل ظواہر ہم کہتے ہیں اکثر ان کو، انہوں نے کہا کہ جو حکم حدیث کے الفاظ میں ہے بس یہی ہے، ہم نے تو بنی قریظہ پہنچ کر نماز پڑھنی ہے. انہوں نے جا کر بنی قریظہ میں نماز پڑھ لی. تینوں واقعے یعنی تینوں تشریحات یا تینوں اجتہادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے. حدیث کے الفاظ میں ہے فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا مِّنْهُمْ، آپ نے ان میں سے کسی ایک پر بھی کوئی نکیر نہیں فرمائی. نماز سب نے پڑھی تھی، اس میں صرف حکم میں کچھ لوگوں نے اجتہاد کیا، کچھ لوگوں نے اس کے ظاہر پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا. اس کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاموشی اختیار فرمائی تو پھر جب ایسے موقع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ میں سے کسی نے ایک طریقے سے عمل کیا، کسی نے دوسری طریقے سے، کسی نے رفع الیدین کیا، کسی نے نہیں کیا، کسی نے آمین زور سے پڑھا تھا، یہ صحابہ کی بات ہے، کسی نے خاموشی سے پڑھا تھا. یہ جتنی بھی روایات ہیں اس میں پھر محدثین باقاعدہ ان کی اپنے ایک کیٹیگریز بناتے ہیں. ایک حدیث ایک صحابی سے بھی ہے اور اس کی مخالفت میں دوسرے صحابی سے ہے، تو وہاں ایک علت سامنے آتی ہے، علت قادحہ. تو یہ پورا جو سلسلہ ہے صحابہ کے درمیان جو اختلاف قسم کا موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی تھی، تو یہاں آپ کیوں اسلام اور کفر کا مسئلہ بناتے ہیں؟ جب صحابہ کے درمیان ہوا تھا تو جب ہوا تھا آپ بھی خاموش رہے، جو جس طرح کرتا ہے کرے اور اجازت دے دے. آپ اس پہ نکیر کیوں کرتے ہیں جب اللہ کے رسول نے نکیر نہیں فرمایا؟ اب دیکھیں ہم آتے ہیں بنیادی اصطلاحات کی طرف. بنیادی اصطلاحات میں جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں اور تھوڑی عصر کی نماز کی بات چلے گی بات، ایک علم المصطلح کے نام سے ایک علم ہے. کیا نام ہے؟ علم المصطلح یا علم المصطلحات، یا ہوتا ہے مصطلحات حدیث. اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہے، لیکن بہرحال یہاں صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ کچھ اصطلاحات، اب مثلا حدیث کی ایک اصطلاح آئی، حدیث کی اصطلاح آئی، اب حدیث آپ کسی اور کی بات کو نہیں کہہ سکتے. اس طرح سنت کی بات آ رہی ہے، سنت آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، کسی اور کی طریقے کو، بلکہ سنت سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم سنت کو استعمال کریں گے تو سنت کے ساتھ وہ دوسرا کس کا سنت ہے؟ یہ نہیں، میں یہی بات کروں، سنت کا لفظ جب مطلق ذکر ہو جائے اس سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور اگر آپ کہیں نا یہ فلان کی سنت ہے، کسی اور کا اگر آپ بتانا چاہتے پھر نام لیں گے، یہ فلان کی سنت ہے یعنی فلان کا طریقہ ہے. اب آ رہا ہے، وہ ابھی آ رہا ہے، اس میں اپنی جگہ پر یہ بات آ رہی ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے. اب مصطلحات الحدیث وہ علم ہے، اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے سے حدیث کے سند و متن کے احوال کی معرفت حاصل کی جاتی ہے تاکہ حدیث کے قبول و عدم قبول کا فیصلہ کیا جا سکے. یعنی یہ وہ علم ہے جس سے حدیث کی صحت کو چیک کیا جاتا ہے، حدیث کے صحیح، حدیث کے ضعیف، حدیث کے موضوع ہونے کا پورا یعنی چاند پٹک ہوتی ہے. اور اس میں ظاہر بات ہے ابتدا سے کچھ تعریفیں، کچھ چیزیں، اس کے بعد جو اس کو نام دیا گیا ہے اس کو مصطلحات حدیث. ہم حدیث کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، اور پھر حدیث کی مختلف اصطلاحات جو ابھی آ رہی ہے آپ کے سامنے. اس میں حدیث کے سند اور متن کے صحیح یا موضوع ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس اصطلاح میں علم کی بابت صحیح و سقیم احادیث کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچا جاتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے. ہمارے ہاں تو اکثر لوگ تقلیدی قسم کا علم رکھتے ہیں، خود اس کی تحقیق اور ریسرچ کرنے کی بجائے کسی پر اعتماد کر لیتے ہیں. بس فلان نے اس کو کہا ہے ضعیف ہے تو ضعیف ہے، فلان نے صحیح کہا ہے تو صحیح ہے. لیکن یہ جو علم جس کو حاصل ہو جائے تو وہ خود اس علم کو ذریعہ ایک ٹول ہے،
جس طرح ایک قالب آپ کے پاس ہے، کوئی کسوٹی آپ کے پاس ہے، اور اس کسوٹی کو آپ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں جو سونا ہوتا ہے، مثلا جو سونار کے پاس جو کسوٹی ہوتی ہے، وہ سونا آ جائے، کوئی اچھا سونا، برا، خراب، جعلی، وہ پورا 1 سیکنڈ میں وہ بتاتا ہے کہ یہ سونا جعلی ہے. یا ہمارے ہاں وہاں افغانستان میں لوگ جایا کرتے تھے، وہ جہاد افغانستان کے زمانے میں، تو کچھ لوگوں کو وہاں کوئی چیز مل گئی کسی پہاڑی سے، پہاڑی میں بیٹھے تھے، کوئی شاید کوئی کھدائی کر رہے تھے یا کوئی جگہ بنا رہے تھے، اچانک کوئی پتھر ایسا نکلا جو سونا لگ رہا تھا. انہوں نے فوراً اس کو چھپایا کہ یہ جگہ ہم رکھیں گے، اور یہ تو ہمارے لیے بڑا خزانہ نکل آیا. اور پھر چھپا چھپا کر وہ پشاور اس پتھر کو لائے تھے کہ اس کو ہم نے کسی کو دکھانا نہیں، بتانا نہیں، کوئی رازدار قسم کا سونار ہو جو یہ ہم سے خریدنا شروع کر دے اور یہ ہماری بڑی دولت ہو جائے گی. کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، کسی کو دکھاتے نہیں. بھائی وہ چیز دکھاؤ تو صحیح، کیا چیز ہے؟ نہیں وہ دکھانے کی نہیں ہے، کیونکہ اتنا بڑا تو پتھر تھا، اسے لاکھوں روپے کا تو وہ بن رہا تھا. آخر کار وہ ایک باعتماد سونار مل گیا، اس کو بتایا گیا ہم نے کہ یہ ذرا چیک کر لیں. اس نے ایسے وہ اپنے پاس جو چیز موجود تھی اس نے ایسے مارا اس کے اوپر، اس نے کہا صاحب کاذب، نے کہا یہ جھوٹا سونا ہے، یہ پتھر لے کر آئے، وہ سونا کدھر ہے؟ اب یہ کس سے معلوم ہوا؟ یہ اس کسوٹی سے معلوم ہوا. یہ علم المصطلح اور علم الحدیث وہ کسوٹی ہے جس سے صحیح اور سقیم حدیث، صحیح اور ضعیف ہو یا موضوعی جس نے خود وضع کی ہو، یہ سب کچھ معلوم کیا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے. اور آپ کو خوش ہو جانا چاہیے جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو علم موجود ہے، اس علم کے نتیجے میں علم المصطلح صرف نہیں ہے، یہ تو اصطلاحات کا علم ہے. 2 علوم علم الحدیث کے بارے میں کسی کو یاد ہے وہ کیا کیا ہے؟ نہیں، کوئی ایک بتائے. کون، کس نے بتایا؟ اسماء الرجال. اور دوسرا؟ چلے دونوں کو ہی بتائے. بتا دے، آپ بتا دے، ہاتھ اٹھایا تھا. جی، علم الجرح والتعدیل. ایک پہلے کیا بتایا تھا؟ پہلا والا کیا ہے؟ جی، سند اور متن. اس میں دوسرے وہ ہے، دونوں چیزیں بتا دے کوئی. 2 علوم ہے باقاعدہ. جی، آپ لوگ بہت تقریباً سب کچھ آ گیا ہے، لیکن کوئی اکٹھے 2 سنا دے. جی، نام کو ٹھیک کر دے بس، صحیح ہے. اسماء الرجال، علم و اسماء الرجال. اسماء الرجال کا مطلب نام، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ راویوں کے نام. اور علم الجرح والتعدیل، جرح جو وکیل جس طرح جرح کرتے ہیں، اور تعدیل کسی کی عدالت ثابت کرنا، تو اس کو کہ آپ آ جائے، آپ پہ نام لے لے. تو 2 علوم ہے. کون سے؟ اسماء الرجال اور علم الجرح والتعدیل. ماشاءاللہ جی. یہ 2 علوم، ابھی اس کا ذکر تھوڑا سا آ رہا ہے. ان 2 علوم کا جو امتیاز ہے، علم و اسماء الرجال اور علم الجرح والتعدیل، یہ 2 وہ علوم ہے جو مسلمانوں کی ایجاد ہے. اور استشراقی فتنہ جو مستشرقین کا ہے، ان مستشرقین میں ایک بڑے مستشرقین اصل میں وہ لوگ ہیں جو یہود اور نصارہ کے وہ علماء جنہوں نے قرآن و سنت کو اچھی طرح پڑھا، اس پر تحقیق کی، اور اس لیے پڑھا کہ اسلام کے خلاف کام کرے اور قرآن و سنت ہی کو اسلام کے خلاف استعمال کرے. ان کا تھوڑا سا ذکر شاید بعد میں آ جائے. ان لوگوں میں سے ایک آدمی ہے ڈاکٹر سپرنگر. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے 2 علوم ایسے ایجاد کر لیے جن میں ان کا ثانی اور ان کی مثال نہیں ملتی. اور وہ کہتے ہیں یہ 2 علوم انہوں نے اس لیے ایجاد کر لیے کہ انہوں نے اپنے 5 لاکھ راویوں کی زندگی پوری کی پوری محفوظ کر لی،
اور کہتا ہے کہ 5 لاکھ راویوں کی زندگی اس لیے محفوظ کی تاکہ اپنے ایک پیغمبر کے اقوال کو صحیح ثابت کرے، ان کی حفاظت کرے، اور وہ الحمدللہ وہ حفاظت، یہ ان کا اقرار ہے جس کے مقابلے میں وہ اپنا کچھ لا نہ سکی۔ بہرحال اس کا تھوڑا سا تذکرہ بعد میں آ بھی رہا ہے۔ تو علم المصطلح میں حدیث کی چاند پٹک ہوتی ہے سند کی۔ سند کسے کہتے ہیں؟ وہ سلسلہ، سند کسے کہتے ہیں؟ وہ سلسلہ جس سلسلے میں ہم تک حدیث پہنچتی ہے، اور متن وہ سلسلہ جہاں تک پہنچتا ہے وہی متن ہوتا ہے، یعنی سند جس پہ ختم ہو جائے تو آگے جو عبارت ہے وہ متن ہے، اور سند ہوتی ہے اس متن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں ایک حدیث، ہمارے جو صحاح ستہ ہے، کسی کو یہ سارے نام یاد ہے؟ چلیے پہلے جو ہاتھ اٹھایا تھا پیچھے، ہاں آپ بتائیے۔ پہلے بخاری، صحیح البخاری، ہاں نسائی، پورا سنایا نا؟ انعام لے سکتا ہے، ہاؤس کا اتفاق ہے نا، آ جائے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ، ہمارے پاس جو سہولت ہے وہ سہولت یہ ہے کہ ہمارا یہ کام ہو گیا ہے۔ امام بخاری نے جو حدیثیں نقل کی ہے، اتنی چاند پٹک کی ہے امام بخاری نے کہ لاکھوں احادیث سے اس نے یہ بخاری کا انتخاب فرمایا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک ساتھی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے بخاری کو دیکھا مسجد نبوی میں، یہ رات کو سوئے ہوئے ہوتے تھے اور اچانک اٹھ جاتے تھے، اور اس زمانے میں تو روشنی نہیں ہوتی، وہ چکماک روشن کرتے تھے، اور اپنے جیب میں سے، اپنے جو اس کے پاس لفافہ جو تیلا ہوتا تھا اس میں سے وہ اوراق نکالتے تھے اور اس میں سے ٹیک کرتے تھے۔ اس نے 20 حدیثیں، ایک روایت کی 20 حدیثیں لکھی ہے، 50 لکھی ہے، 40 لکھی ہے، ان میں سے ایک پر یا 2 پر ٹک کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ شک ہوتا تھا کہ انہوں نے ساری لکھی ہے، اس میں صحیح کی تلاش میں ہے، اور شاید خواب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بات بتائی، یا کیا ہوا اس نے خواب دیکھا اور اٹھ کر اس پہ ٹک کیا کہ اس کو لکھنا ہے بخاری میں۔ اس طرح انہوں نے انتخاب کیا ہے، اور یہ پوری محنت کر کے تمام راویوں پہ۔ اس لیے بخاری کی روایات اور بخاری کی نقل کی ہوئی حدیثیں، بخاری کا جو سند ہے وہ سب سے اونچی سند ہے۔ اس سے اونچی سند اور اس سے صحیح سند آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب یہ۔ امام بخاری کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ امام بخاری کی تفصیلی زندگی ہے، بڑی عجیب زندگی، مشکلات سے بری ہوئی زندگی، لیکن جس رات امام بخاری کا انتقال ہوا تھا اس رات کافی سارے علماء جو محدثین تھے اس زمانے میں، کافی بڑی تعداد میں، کچھ تعداد ایسی تھی جنہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اس زمانے میں یہ ذرائع نہیں تھے کہ کسی کی فوت کی خبر میں مہینوں بعد پہنچتی تھی۔ خواب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کچھ صحابہ ساتھ ہے، اور ایسی جگہ میں جیسے کسی راستے میں کھڑے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس طرح یہ میدان میں اور ایسی جگہ میں جہاں کوئی جگہ اس میں کھڑے ہونے کی یا رہنے کی نہیں، آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فرمایا محمد ابن اسماعیل تشریف لا رہے ہیں، میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ محمد ابن اسماعیل امام بخاری کا اپنا نام تھا، اور اسی معلوم ہو گیا کہ اسی رات جو کئی لوگوں نے یہ خواب دیکھا تھا، امام بخاری کا انتقال اسی رات ہوا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو حفاظت، جو چاند پٹک، راویوں کی جو تحقیق امام بخاری نے فرمائی، اس لیے امام بخاری نے اپنے پورے سند کے ساتھ حدیثوں کو نقل کیا ہے۔
اب مثلا ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، اس کو آپ یاد بھی رکھیں کہ ہم آئندہ جو بات ابھی آ رہی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ سند امام بخاری نے جو سب سے پہلے حدیث ہم نے بتائی ہے کون سی حدیث تھی؟ انما الاعمال بالنیات کی حدیث تھی. یہ حدیث امام بخاری کہتے ہیں. اب اس کی سند کو دیکھیں. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا الحمیدی، حمیدی امام بخاری کے استاد ہے. قال، کس نے کہا؟ حمیدی کہتا ہے حدثنا سفیان. امام بخاری کہتا ہے مجھے حمیدی نے، حمیدی کہتا ہے مجھے سفیان نے بتایا. اور قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری. کون کہتا ہے؟ سفیان کہتا ہے مجھے یحییٰ بن سعید انصاری نے بتایا. قال، اور وہ کہتا ہے اخبرنی. اب دیکھیں حدثنا، اور پھر وہ کہتے یحییٰ بن سعید انصاری کہتا ہے اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی. اور محمد ابن ابراہیم التیمی کہتے ہیں سمعت، میں نے کہا شاید کسی کو یاد ہو، سمعت علقمۃ بن وقاص اللیثی. علقمہ ابن وقاص اللیثی سے میں نے سنا ہے. یعنی آگے جو محمد ابن ابراہیم التیمی کہتے میں نے علقمہ سے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یحییٰ بن سعید کہتا ہے میں نے علقمہ سے سنا. علقمہ کہتا ہے میں نے عمر ابن خطاب کو دیکھا رضی اللہ عنہ کہ وہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اب یہاں جو ہمارا موضوع ہے، امام بخاری نے حمیدی جو استاد ہے، حمیدی کی اس روایت کو لیا ہے جو اس نے سفیان سے کی ہے. سفیان کا امام بخاری کو خوب پتہ تھا کون ہے، اس کی چاند پٹک ہوئی. اور اس نے یحییٰ بن سعید انصاری، یہ ہمارا موضوع نہیں، یہ بڑا لمبا موضوع بن جاتا ہے کہ ان راویوں کی جو امام بخاری کی ہے ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت کتنی اونچی اور کتنی بڑی. تو اس روایت سے حدیث پہنچی امام بخاری کے پاس. امام مالک رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں حدثنی نافع عن ابن عمر. ان سب سے مضبوط پکی جو روایت امام مالک رحمہ اللہ کی ہے وہ نافع عن ابن عمر، کیونکہ فوراً صحابی کے پاس اس کی سند پہنچ جاتی ہے. نافع امام مالک کے استاد ہے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اس پوری چاند پٹک کے بعد جو ہماری صحاح ستہ بنی ہے، اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی سلسلہ شروع کر کے مجھے فلان نے. اس لیے امام بغوی رحمہ اللہ نے اور خطیب تبریزی نے دونوں نے مشکات شریف کو جو مرتب کیا، امام بغوی نے لکھا تھا مصابیح السنہ اور خطیب تبریزی نے اس کو مشکات المصابیح بنا دیا، اس میں کچھ اضافی کیے، کچھ اس کا پورا وہ ترتیب درست کیا. تو اس میں ان کی سند نہیں ہے. اب ایسے جن لوگوں نے مشکات کو پڑھا ہے تو مشکات میں عن ابی ہریرہ عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب اس طرح. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ کی تو سند نہیں ہے کتاب کی. تو انہوں نے جواب دیا میں نے آخر میں کیا لکھا ہے حدیث کے آخر میں نے لکھا ہے رواہ البخاری، اور میں نے لکھا رواہ ابن ماجہ، رواہ الترمذی. تو آپ مشکات کی حدیثوں کو کمزور نہ کہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میں نے جب لکھا آخر میں کہ رواہ البخاری تو بخاری کی سند میری سند ہے. میں نے جب لکھا کہ یہ ترمذی سے میں نے لیا ہے تو آپ چیک کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ترمذی میں جا کر، لیکن امام ترمذی کی روایت اور اس کی سند میری سند ہے. تو ہمارے لیے یہ کام بڑا آسان ہو گیا ہے. ہم ان ثقہ کتابوں میں حدیث کو دیکھیں. آپ نے راہ عمل میں حدیث کو پڑھا، یہ جو بعد میں لوگوں نے ریاض الصالحین میں حدیث کو پڑھا، آپ کو شک ہوا، آپ تحقیق کریں، دیکھ واقعی یہ حدیث کسی کتاب میں امہات الکتب میں موجود ہے. پتہ چل نہیں موجود،
کچھ کتاب حدیث ایسی ہے جو موجود نہیں ہے، نہیں موجود، آپ نے اس حدیث کو ایک طرف کر دیا۔ صحابہ کرام روایات بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو آواز دی، ایک دفعہ آواز دی، دوسری مرتبہ آواز دی، تیسری مرتبہ آواز دی، اور پھر جب آواز نہیں آئی تو چل روانہ ہو گئے واپس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو ابو موسیٰ اشعری نہیں ہے، تو تم کیوں چلے گئے، انتظار کیوں نہیں کیا؟ فرمائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب جو کوئی کسی گھر میں 3 دفعہ آواز دے دے اور اس کو جواب نہ آئے تو اس کو واپس جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس حدیث کے بارے میں تم نے مجھے باقاعدہ گواہ پیش کرنا ہے۔ اب وہاں تو سند کی بات نہیں تھی، وہاں تو صحابی نے خود سنا تھا، اب فرمایا گواہ پیش کرے۔ جب تک دوسرے صحابی نے گواہی نہیں دی آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو نہیں چھوڑا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو وہ بات ثابت شدہ ہونی چاہیے۔ یہ سند اور متن کے بارے میں کچھ چیزیں بعد میں ابھی آ بھی رہی ہے۔ اسناد کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں، ایک ہم کہتے سند اور ایک اسناد، ٹھیک ہے نا؟ سند اصل میں اسناد اس سند والے کام کا نام ہے۔ یہ جو ہم سند بیان کرتے ہیں، سند ہونا چاہیے، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسناد کہتے ہیں، یعنی کسی حدیث کی سند بیان کرنا، جبکہ سند سے مراد راویوں کا وہ سلسلہ ہے جو حدیث کی ابتدائی راوی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اس علم کو علم اسماء الرجال کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں ہی کا امتیاز ہے۔ میں نے کہا اس کی بات آ رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، اسناد تو دین ہے، اس لیے کہ اگر سند نہ ہو آپ کے پاس تو آپ دین کیسے ثابت، یعنی اس سند کے ذریعے تو ہمارے پاس دین پہنچا ہے۔ اگر آپ کے پاس سند نہیں ہے، ویسے کوئی کڑا ہو جائے کہ میں ایک مرفوع حدیث بیان کرتا ہوں، مرفوع حدیث اس طرح ہوتی ہے کہ میں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو حدیث نہیں ہے، اس طرح نہیں بن سکتی، اس طرح آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ نے پوری سند کو بیان کرنا ہوگا، اللہ کی رسول کی بات آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی تصدیق اور اس کا ثبوت، اور پھر صرف یہ نہیں ہے، محدثین نے جو کام کے علم جرح اور تعدیل کے نتیجے میں ان اس کے ذریعے اور علم اسماء الرجال کے ذریعے یہاں تک کام کیا کہ دیکھیں یہ راوی ہے جس نے حدیث پہنچائی ہے، اس نے فلان سے سنا، اس نے فلان سے، دیکھیں یہ مثلا یہ 4 انگلیاں میری ایسی ہے کہ یہ سارے راوی ہیں، یہ 4، اس کے ذریعے ہم تک حدیث پہنچی ہے، اس معلوم کرتے ہیں وہ اس علم کے ذریعے۔ یہ کون تھا، اس کی تاریخ پیدائش کیا تھی، اس کی تاریخ وفات کیا تھی، اس کے اساتذہ کون تھے، اس کے شاگرد کون ہیں، اور پھر اس کی زندگی کیسی ہے، اخلاق کی زندگی، جو عدل کی بات آتی ہے نا، عادل راوی ہو، عادل اخلاق رویے، پوری زندگی کیسی گزری ہے، اور پھر یہ جو دوسرا جس سے یہ روایت کرتا ہے اس کی تاریخی پیدائش اور تاریخی وفات کیا ہے۔ پھر اگر تاریخی پیدائش وفات میں ان کی ملاقات ممکن ہے، ان کا علاقہ ان کی ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ امام بخاری کا امتیاز اس وجہ سے ہے، اور امام مسلم کے ساتھ، امام مسلم اس سے ہی حدیثیں نقل کرتے ہیں، تھوڑا سا ان دونوں کے معیار میں فرق ہے۔ وہ معیار میں فرق یہ ہے کہ وہ جو تعریف آتی ہے صحیح حدیث کی، وہ ہم بتاتے ہیں بھی، اس میں امام بخاری کی جو تعریف ہے وہ تعریف اس طرح صحیح کی کرتے ہیں، متصل سندہ بنقل العدل الضابط ضبطا تاما من غیر شذوذ ولا علت قادحہ۔ 5 شرائط بتاتا ہے امام بخاری کسی حدیث کی صحیح ہونے کے لیے۔ محدثین کے جو شرائط ہیں اس میں امام بخاری کی شرائط 5 شرائط ہے۔ سب سے پہلے متصل سندہ، جس کی سند متصل ہو۔ متصل کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو 4 لوگ ہیں، یہ ایک تاریخ پیدائش وفات میں ملاقات ممکن ہے، ہم عصر بھی ہے، علاقہ بھی اس طرح ہے کہ ملاقات ہوئی ہے،
اس نے پھر اس نے اس چیز سنا، یہ سب متصل ہے، بیچ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ راوی کٹ گیا ہے. ایک صدی میں یا ایک عرصے میں ایک راوی جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، ایسا نہیں، متصل سند ہے. اور ہمارے ہاں جو حدیث سے کبھی کبھار آتی ہے، آپ نے روایات کو ابھی آج کے بعد آپ تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں کہ جو روایت ہے پوری، کہتے حدثنی فلان عن فلان عن فلان عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے مجھے فلان نے روایت کیا، اس کو فلان نے، اس کو فلان نے، اس نے اصحاب رسول میں سے کسی صحابی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. حدیث مجہول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ تو سند نہ ہوئی کہ اگر کسی شخص سے صحابہ میں سے کسی صحابی سے سنا ہے اس نے، یہ روایت نہیں ہے، یہ سند صحیح نہیں ہوئی، مجہول حدیث بن جاتی ہے. تو کہتے ہیں سند متصل ہو، شرائط یاد کرے، 5 شرائط ہے. سند متصل اور بے نقل العدل، راوی عادل ہو. سند بھی متصل ہے، راوی عادل بھی ہے. عادل کا مطلب اس راوی کے اخلاق، ان کی پوری زندگی سنت کے مطابق تھی، اسلام کے مطابق تھی یا نہیں تھی. حتیٰ کہ یہاں تک اس کے عدل میں، راوی کے عدل کے بارے میں محدثین نے نوٹ کیا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ تو کہیں نہیں بولتا تھا، کہیں مذاق میں گپ شپ میں تو جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا. اور پھر کہتے ہیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں تھا، لیکن اس پر تہمت تو کبھی نہیں لگی تھی جھوٹ کی، تو جس پر تہمت لگی ہے اس کی بھی حدیث نہیں لیتے. یہ کس زمانے میں حدیث صحیح روایت کرتا تھا، کس زمانے اس میں ابن لہیعہ ایک راوی ہے، وہ 60 سال تک بالکل ٹھیک ٹھیک روایتیں، سند متن پورا وہ روایت ٹھیک. 60 سال کے بعد ان کو کوئی بیماری لگی تھی تو وہ بھول جاتے تھے، سند ایک حدیث کی، متن دوسری حدیث کی لاتے تھے. اس علم کے ذریعے محدثین نے معلوم کیا یہ حدیث ابن لہیعہ کی 60 سال سے پہلے والی ہے یا 60 سال کے بعد والی ہے. یہاں تک پورا معلوم ہوا. اب یہ حدیث یہ ہم نہیں لیتے، یہ 60 سال کے بعد والی حدیث ہے، اس نے نقل کی ہے، اس سے پہلے کی ہم لے لیتے ہیں. ایک راوی کے بارے میں مختصر میں بتاتا ہوں کہ وہ گئے 1 مہینہ سفر کیا، شام پہنچے تھے، اور وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ، اور اس لیے گئے تھے کہ وہ اس شخص سے ایک حدیث لینی ہے جو اس کے پاس ہے اور اس نے براہ راست سنی ہے، تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے وہاں گئے. وہاں جب گئے اس شخص کو معلوم کہ مہینہ سفر کر کے کسی نے بتایا یہ وہ شخص ہے جو آپ جس کے مہمان ہے. تو وہاں جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہا تھا اور اپنے جولی کو ایسے اٹھایا تو جیسے اس میں کچھ ہے، اور وہ گھوڑا دوڑ کے اس کے پاس آیا، کیونکہ پہلے نہیں آ رہا تھا. جب اس کے پاس آیا کہ جولی میں میرے لیے کچھ کھانا ہے، تو اس نے ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا اور دوسری جولی کو چھوڑ دیا. یہ شخص وہیں سے واپس روانہ ہوا. وہ جس نے بتایا تھا کہ وہ شخص یہ ہے، اس نے کہا بھائی اسے ملے بھی نہیں آپ؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے پکڑ لیا کہ آپ کیوں نہیں ملے، تو آپ کا شخص تو وہی ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں. اس نے کہا یہ اپنے گھوڑے سے دھوکہ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول کی حدیث میں ایسے نہیں لے سکتا، میں اس پر اعتماد نہیں کر سکتا. یہاں تک سب نے اس میں احتیاط کیا. تو دیکھیں 5 شرائط ہے. اتصال سند متصل ہو، راوی عادل ہو، اور الضابط ضبطاً تاماً، اس کا حافظہ ایسا مضبوط کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو. دوسرا حافظہ مضبوط ہو. دوسرا کہ اپنی لکھی ہوئی چیز کو خود حفاظت کر سکتا تھا، اپنی نگرانی، ایسا نہ کہ شاگرد کے پاس تھا، کیونکہ شاگرد نے پھر کچھ کیا ہوگا شاید، اس لیے وہ ضبط تام نہ ہوا. اور تیسرا من غیر شذوذ، کوئی شاذ روایت نہ ہو. شاذ کا مطلب محدثین کے نزدیک یہ ہوتا ہے ایک راوی ثقہ ہے، دوسرا اس طرح ثقہ نہیں ہے، لیکن یہ جو نیچے راوی ثقہ نہیں ہے اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، تو کہتا ہے یہاں شذوذ آ گیا. اور علت قادحہ، کہ کوئی ایسی علت ہے جو حدیث کی صحت کو ایسی وہ کمزور کر رہی ہے. وہ یہ محدثین کے ذکر میں ایک بات بتاتا ہوں صرف آخر میں، پھر نماز کے لیے وقفہ کریں گے. ایک صحابی نے رفع الیدین کی روایت کی ہے مثلا، دوسرے نے عدم رفع کی روایت کی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الیدین کی حدیث کو، جو صحیح حدیث ہے اس میں وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے. دوسری عدم رفع الیدین کی روایت
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی ہے. اب دونوں میں جب محدثین کے اصطلاح میں اور اس علم کے نتیجے میں بحث ہوتا ہے کس کو لیا جائے, تو وہ کہتے ہیں علت قادحہ موجود ہے. وہ کیا؟ راوی یعنی صحابی جو روایت کرے اس پر وہ خود عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. جب جو راوی اپنے بیان کی ہوئی حدیث پر خود عمل نہیں کیا اس نے, تو حدیث تو صحیح ہے, لیکن دوسرے نے جو روایت کیا ہے اس نے خود عمل بھی کیا ہے اپنی روایت پر. اب یہاں وہ چھپی ہوئی ایک چیز ہے جو حدیث کی اس میں صحت میں تھوڑا سا کچھ وہ کر رہی ہے, اور اس میں جب انتخاب کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے جہاں راوی نے خود بھی عمل کیا ہے. یہ وہ علت قادحہ سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو 5 چیزیں ہو گئی. کیا کیا؟ متصل ہو, عادل ہو راوی, ضبط تام یعنی آپ دیکھیں محافظت تام, محافظت, حفاظت اور محافظت, جی ہاں. اور چوتھی شذوذ نہ ہو اور علت نہ ہو. بس آپ آسان اس طرح یاد کریں کہ یہ حدیث صحیح کی تعریف بھی ہے اور یہ حدیث صحیح کی شرائط بھی ہے. یہ اصل امام بخاری کی شرائط ہے. پھر امام مسلم نے ملاقات کو ضروری نہیں قرار دیا کہ اتصال سند میں ملاقات ضروری نہیں ہے. امام بخاری کہتے ہیں ملاقات ضروری ہے, اور اس وجہ سے امام بخاری اونچے درجے پر چلے گئے ہیں اور امام مسلم تھوڑی کی شرائط میں نرمی ہے. تو صحیح حدیث کی تعریف ہوئی نا. نمبر 1, سب بولے سند متصل ہو, راوی عادل ہو, ضبط تام ہو, شذوذ نہ ہو اور علت بھی نہ ہو. 3 چیزیں موجودگی, 2 کی غیر موجودگی. اس کو نماز کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے سنوں گا, اور جس نے صحیح بتایا انعام ملے گا. اصل میں یہ شاذ سے ہے, جسے ہم کہتے ہیں یہ شاذ, یہ نادر بات ہے. تو یہ نادر ناشنا قسم کی بات, عجیب بات جب ایسی آ جاتی ہے تو اس میں یہ کہ ایک آدمی مثلا میں نے استاد سے پڑھا, سب کچھ اس نے پڑھایا ہے, اب میں اپنے استاد کی مخالفت کر رہا ہوں, تو مولانا صاحب آئیں گے یار کیا کر رہے ہیں, اب تو دماغ کام کرتا ہے. تو اس میں ٹھیک ہے شاید کو بات اور شاگرد کی درست ہو, لیکن شذوذ آتا ہے کہ یہ چیز تھوڑی سی عجیب ہے, تھوڑی سی نادر ہے, جو ہوتی نہیں ہے اس طرح. اس میں وہ حدیث کی صحت پر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. جی تو اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ صحیح حدیث اور غیر صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے. محدثین کی مراد صحیح حدیثی, یہ ھذا حدیث صحیح, یہ صحیح حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے 5 شرائط موجود ہے اس میں. اور جو کہتے ہیں ھذا حدیث غیر صحیح, یہ نہیں کہ آپ حدیث اٹھا کے پھینک دیں. محدثین کی صلاحی اس میں وہ 5 شرائط پوری نہیں ہیں, باقی حدیث ہے وہ, یہ دوسرے درجے ہے اس کے. جی نماز کے لیے وقفہ ہے. ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام, دروس قرآن و حدیث, حمد باری تعالی, نعت رسول مقبول, نصیحت آمیز تقاریر, تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ